اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، صحیح بخاری جو کہ صحائح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب میں حدیث نمبر 6293 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ارشاد گرامی اور ایک حکم سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تم سوتے وقت جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے کمروں میں سونے کی تیاری کرو، تو سوتے وقت نہ گیس کو کھلا چھوڑ کے سو، اور نہ آگ کو کھلا چھوڑو جلتا ہوا، اور نہ کسی ہیٹر کو جلتا ہوا چھوڑو، اور اسی طرح وہ انگیٹھی جس میں آگ کے انگارے پڑے ہوتے ہیں ان کو ایسے چھوڑ کر اپنے بستروں پر نہ سویا کرو، جس کی وجہ سے انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ انسان کے اندر بھول کا مادہ ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے یا کون سا کام نہیں کرنا، اسے یاد نہیں رہتا، تو جس کی وجہ سے اسے اس دنیا سے اپنی جان گنوا بیٹھنے پر اسے موقع مل جاتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے گھر کو بھی پریشانی ہوتی ہے، خاندان والوں کو پریشانی ہوتی ہے، جس سے انسان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سوتے وقت نہ گیس کو کھلا چھوڑے، نہ آگ کو جلتا ہوا چھوڑے، نہ ہیٹر کو چلتا ہوا چھوڑے، اور نہ وہ انگیٹھی جس کے اندر انگارے ہوتے ہیں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر اور خود سو جائیں، جس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں اور سردیوں کا موسم جب آتا ہے اور سردی انتہائی آخری مراحل میں پہنچتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہیٹر چلاؤں اور آگ جلاؤں اور کمرے میں انگیٹھی رکھ کر انگارے رکھوں اور پوری رات جو ہے اس کو کمرے میں رکھ کر خود سو جائیں، جس کی وجہ سے انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے آگ کو جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ نے ان کے کمروں کو جلا کر راکھ کر دیا، انسان جھلس کر رہ جاتے ہیں، کئی زندگیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا سوتے وقت ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں، بچیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو سکے، اور اس قسم کے آئے روز سانحات جو رونما ہوتے ہیں اس سے بھی ہم بچ جائیں، اور ہماری اس دنیا کے اندر بھی زندگی سکون سے گزرے اور آخرت والی زندگی بھی سکون سے گزرے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔